بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کافی بیت چکا ہے، بیانات اسباق سب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ سیکھنے اور سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے، جس طرح آج آپ اس فن خطابت کورس کی اختتامی تقریب میں شریک رہے، 5 کلاسوں پر مشتمل اس کورس میں آپ نے شرکت فرمائی، اسی طرح کے ایک کورس میں مولانا محمد وسیم سعید صاحب ہمارے بزم کلیانوی کے فن خطابت کورس میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اسباق سماعت فرمائے تھے، خطابت کی مشق کی تھی۔ اس سال ہمارا بزم کلیانوی کا خطابت کورس جب شروع ہو رہا تھا، میرے پاس تشریف لائے کہ آپ کے کورس کے اختتام پر میں بھی اپنے ہاں خطابت کورس رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سال آپ ہمارے ہاں بحیثیت نگران کے تشریف لائیں، معاملات کو دیکھیں سمجھیں، اس کے بعد آپ اپنے ہاں کورس کا انعقاد کریں۔ یہ وہاں تشریف لائے، بزم سعید کے ڈائریکٹر آج ہیں، لیکن جو طلباء بزم کلیانوی کے اس سال کے کورس میں شریک رہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ کبھی طلباء کو کھانا کھلانے میں مصروف رہے، کبھی دروازے پر کھڑے ہو کر چوکیداری کرتے رہے، کبھی طلباء کی صفیں درست کرتے رہے۔ ہمارے مولانا اسامہ سرور صاحب 2 سال ابتدا میں بزم کلیانوی میں خطابت کورس کے شریک رہے۔ اس سال، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ممکن ہے آپ میں سے بھی کسی طالب علم نے ان کو دیکھا ہو، یہ مدارس پر جا کر خود بنفس نفیس اشتہار لگاتے ہیں۔ بزم کلیانوی کے استاد ہیں، اس سال سبق بھی پڑھایا ہے، 2 سال کے پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، لیکن خود مدارس پر جا کر اشتہار لگاتے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بزم کلیانوی کی مقبولیت کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دلیل نہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھی بزمیں ہیں، ان بزموں میں تعداد، معیار وہ نہیں ہوتا جو بزم کلیانوی کا ہے۔ اور بزم کلیانوی کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی، مولانا وسیم سعید صاحب بالکل ہمارے نقش قدم پر چلتے رہے۔ پہلے سال ہی اس پہاڑی کے اوپر میرے جیسے بوڑھے آدمی کے آتے ہوئے سانس پھول جاتی تھی، لیکن اس پہاڑی کے اوپر 250-300 طلباء آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ صرف اساتذہ کا، طلباء کا اخلاص ہے، محنت ہے، فکر ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ الحمدللہ بزم کلیانوی بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی شاخیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سبق میں نے صرف اپنے عزیز طلباء کو دیا ہے، محنت کرتے رہو، اخلاص پیدا کرو، انشاءاللہ آنے والا مستقبل تمہارا ہے۔ دوسری اور آخری گزارش یہ ہے، خطابت صرف فن نہیں ہے۔ فن خطابت، میں نے اس سال اپنے کورس میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس لفظ سے بھی اب تھوڑا سا اختلاف ہونے لگا ہے کہ فن خطابت ایسا نہ ہو فن سیکھ کر یہ طلباء فنکار بن جائیں، فن سیکھ کر فنکار بن جائیں۔ ہم نے فنکار نہیں بنانا، ہم نے خطابت کا صرف فن نہیں سکھانا، صرف بولنے کا ڈھنگ نہیں سکھانا، اور نہ سکھا رہے ہیں، ہم اپنے طلباء کو یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا یہ خطابت صرف فن کا نام نہیں ہے، یہ خطابت صرف بولنے کے ڈھنگ آ جانے کا نام نہیں ہے، یہ خطابت صرف یہ سمجھ لینا، یہ سیکھ لینا کہ کب کیا بولنا ہے۔ خطابت صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ خطابت تو ایک طوفان ہے، خطابت تو روحوں کو انقلاب کے ذریعے تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ خطابت صرف فن نہیں ہے، خطابت تو افراد اور شخصیات اور معاشرے کو مسخر کر دینے کا نام ہے۔ خطابت کسے کہتے ہیں؟ جس کو باری تعالیٰ نے الرحمن جیسی اپنی عظیم صفت ارشاد فرما کر خلق الانسان اشرف المخلوقات کی تخلیق کی طرف اشارہ فرما کر
پھر فرمایا ہے علمہ البیان کہ وہ رحمان جو بڑی رحمتوں والا ہے، جس نے انسان جیسی شرافت و عظمت والی مخلوق کو پیدا کیا ہے، اسی رحمان نے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، اسی انسان کو رحمان نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ جی ہاں، خطابت صرف فن نہیں ہے، خطابت تو انقلاب پیدا کر دینے کا نام ہے، خطابت تو طوفان برپا کر دینے کا نام ہے، خطابت تو چڑھتے دریاؤں کو ٹھنڈا کر دینے کا نام ہے، خطابت تو دریاؤں کی طوفانی کو ٹھنڈا کر دینے کا نام ہے، اور خطابت بہتے ہوئے دریا میں طغیانی اور اس کی موجوں کو موج در فوج کر دینے کا نام ہے۔ بزم سعید کے طلبہ یہ پیغام لے کر چلے جانا کہ ہم نے خطابت کو فن نہیں بنانا، ہم نے صرف بولنے کے لیے دو لفظ استعمال کرنے کا رنگ اور ڈھنگ نہیں سیکھنا۔ میں آج کے بعد یہ عہد کر رہا ہوں، بزم کلیانوی اور بزم سعید کا فیض یافتہ یہ عہد لے کر جا رہا ہے، میری خطابت میں صدیق کی صداقت بولے گی، میری خطابت میں صدیق کی عظمت بولے گی، میری خطابت میں صدیق کا وہ طوفان ہوگا، میری خطابت میں صدیق کا وہ انقلاب ہوگا، میری خطابت میں صدیق کا وہ پیغام ہوگا جو صدیق نے تاریخ اسلام میں ایک عظیم جملہ اسی خطابت کے بلبوتے پر کہا تھا کہ جی ہاں، اینقص الدین وانا ہے، دین میں کمی ہو رہی ہو، میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزم سعید کے عزیز طلبہ یہ پیغام لے کر چلے جانا، دین میں کمی ہو رہی ہو، میں زندہ رہوں، ناموس رسالت پہ قدغن لگے میں زندہ رہوں، ناموس صحابہ پہ حملے ہوں میں زندہ رہوں، ناموس امی عائشہ پر حملے ہوں، ناموس صحابہ اصحاب رسول پر حملے ہوں میں زندہ رہوں، نہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میری خطابت میں صدیق کی صداقت بولے گی، میری خطابت میں عمر کی عدالت بولے گی، عثمان کا شرافت و حیا بولے گا، علی کی شجاعت بولے گی، معاویہ کی سیاست بولے گی۔ انشاءاللہ میری خطابت میں امیر عظیمت حق نواز جھنگوی کا درد دل بولے گا، میری خطابت میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی بصیرت بولے گی، میری خطابت میں عبد المجید ندیم شاہ کا ترنم بولے گا، میری خطابت میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا سوز، درد، جذبہ، غیرت، حمیت بولے گی، اور میری خطابت میں اورنگزیب فاروقی کا صحابہ 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 کا ورد بولے گا، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے دیں گے دیں گے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے یہ پیغام لے کر جا رہے ہو۔ پیغام لے کر جا رہے ہو، خطابت کو طوفان بناؤ گے، خطابت کو انقلاب بناؤ گے، خطابت کو دین کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بناؤ گے، اصلاح امت کا ذریعہ بناؤ گے، دعوت دین کا ذریعہ بناؤ گے، تبلیغ دین کا ذریعہ بناؤ گے، دفاع دین کا ذریعہ بناؤ گے، آگے دوسروں کو سکھاؤ گے، بزم سعید کا تعارف آئندہ کرواؤ گے۔ ذرا ادھر دیکھو، تقابل ادیان کورس وفاق کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے، بڑے بڑے مناظرین تشریف لائیں گے، مولانا وسیم سعید صاحب آپ کے میزبان ہوں گے، اس کورس میں تشریف لاؤ گے؟ آئندہ سال ہونے والے بزم سعید اور بزم کلیانوی کے کورسز کا تعارف دوسرے طلباء کو کرواؤ گے؟ اگر آپ کا یہی عزم ہے، مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہے، دنیا آنے والی انشاءاللہ آپ کی خطابت کے جوہر
دیکھنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔